دوستو آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے اجتماعات میں انتہائی مشکل سوالات کیے جاتے ہیں، لیکن کچھ ایسے سوالات بھی ہوتے ہیں جو ان کی ذاتی زندگی سے متعلق ہوتے ہیں، جیسا کہ اس شخص نے سوال کر دیا تھا۔ اس شخص نے یہ سوال کیا تھا کہ اگر آپ کا بیٹا یا بیٹی کسی غیر مسلم سے شادی کرے اور وہ اسلام کو چھوڑ دیں تو آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ ابھی آپ دوسروں کو تلقین کرتے ہیں، تب آپ غصے میں کیا کر بیٹھیں گے؟ اس شخص نے ڈاکٹر ذاکر نائک کی ذاتی زندگی سے متعلق یہ سوال کر کے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو غصہ دلانے کی کوشش کی تھی، مگر ڈاکٹر ذاکر نائک کی جانب سے انتہائی خندہ پیشانی اور پرسکون انداز سے جواب سننے کے بعد یہ شخص ان سے بہت متاثر ہوا۔ دوستو ہماری آج کی ویڈیو اسی حوالے سے ہے، آپ سے التماس ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، کیونکہ ویڈیو کے آخر میں ہم آپ سے ایک سوال کرتے ہیں جس کا کمنٹ کی صورت میں جواب دے کر آپ صدقہ جاریہ کے باعث بن جاتے ہیں۔ دوستو ہم آپ سے التماس کرتے ہیں کہ ہمارے سوال کا جواب دیتے وقت اچھے الفاظ کا استعمال کیجئے، کیونکہ یہ کمنٹ فیس بک، یوٹیوب، ٹویٹر اور سوشل میڈیا پر سینکڑوں سالوں تک موجود رہتے ہیں اور لاکھوں لوگ انہیں پڑھتے ہیں، لہذا آپ کے لکھے گئے الفاظ کو پڑھ کر دوسرے لوگ کوئی اچھی بات سیکھتے ہیں تو یقیناً اس کا اجر آپ کو ملے گا۔ وقت ضائع نہیں کریں گے، آج کی ویڈیو کی جانب بڑھیں گے۔ آپ سے یہ درخواست ہے کہ ویڈیو کو غور سے سنیے اور سمجھیے گا تاکہ آپ جان سکیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا پیغام کیا ہے اور انہوں نے اس مشکل سوال کا جواب کیسے دیا۔ دوستو یہ ویڈیو آپ کی آسانی کے لیے انگلش سے اردو میں ٹرانسلیٹ کی گئی ہے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ دوستو اس شخص نے سوال کیا تھا کہ اسلامی ممالک کا اصول ہوتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان شخص اسلام کو چھوڑ کر کسی اور مذہب کو اختیار کر لیتا ہے تو وہاں کے ججز یا عدالتیں اس کے خلاف فیصلہ دے سکتی ہیں اور اس کو اس کی سزا بھی دی جاتی ہے، لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب آپ مجھے بتائیے کہ اگر آپ کا بچہ، آپ کی بیٹی یا بیٹا یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ وہ اسلام چھوڑ کر کسی اور مذہب میں جا رہا ہے، یا پھر وہ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ وہ کسی غیر مسلم سے شادی کر رہے ہیں، تو ایسے میں آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ تب بھی آپ یہی چاہیں گے کہ جج کی جانب سے انہیں سزا دی جائے۔ اس شخص نے اپنا سوال مکمل کرتے ہوئے یہ بھی کہا تھا کہ آپ دوسروں کے حقوق کی بات کرتے ہیں تو اب آپ ایسے میں اپنے بچوں کے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ کیا آپ ان سے قطع تعلق کر لیں گے، ان سے خود کو الگ کر لیں گے اور یا پھر انہیں کوئی سزا دیں گے؟ اس شخص کا سوال ایسا تھا۔ دوستو ڈاکٹر ذاکر نائک نشست چھوڑ کر فوراً سے مائک کے سامنے آن کھڑے ہوئے اور جواب دینا شروع کیا۔ ان کے چہرے کے تاثرات سے یہ نظر آ رہا تھا کہ وہ اس سوال کو زیادہ پسند نہیں کر رہے، لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنا جواب شروع کرتے ہوئے ہی ایسی بات کہہ دی کہ پورا حال تالیوں سے گونج اٹھا۔ نہ صرف پورا حال بلکہ یہ شخص جس نے یہ سوال کیا تھا اس کے چہرے پر آنے والی مسکراہٹ بھی اس بات کا پتہ دے رہی تھی کہ وہ اس بات پر یقین رکھتا ہے جو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کہہ رہے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے مائک پر آتے ہوئے یہ کہا تھا کہ ہمارے اس بھائی نے سوال بہت اچھا کیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ اگر میرا بیٹا اور بیٹی اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں تو میں ان کے ساتھ کیا سلوک کروں گا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بڑے واضح الفاظ میں سب سے پہلے یہ کہا کہ پہلے تو میں سب کو یہ بتا دوں، اس بات کا یقین رکھ لیجئے کہ میرا بیٹا یا بیٹی ایسا کر ہی نہیں سکتے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے ساتھ ہی یہ وجہ بھی بتا دی کہ انہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ ان کے بچے ایسا نہیں کریں گے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کیونکہ انہوں نے اپنے بچوں کو حقیقی طور پر دین اسلام کی روشنی سے متعارف کروایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا اور بیٹی حافظ قرآن ہے اور ماشاء اللہ وہ میرے سے زیادہ قرآن کو سمجھتے ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ وہ عیسائیوں اور دوسرے مذاہب کے لوگوں کو دین اسلام کی تبلیغ بھی کرتے ہیں اور انہیں اسلام سمجھاتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ بھی کہا کہ میں نے اپنے بچوں کو ایک مجاہد بنایا ہے، دعوت اور تبلیغ کا مجاہد بنایا ہے، جو دوسرے لوگوں کی تبلیغ کرتے ہیں اور مجاہد کے طور پر لڑتے ہیں اور وہ دین اسلام کی دلیل اور علم کے ذریعے بحث و مباحث کرتے ہیں۔ اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے فخریہ انداز میں یہ تک کہہ دیا کہ وہ دوسروں کو تو اسلام کی جانب لے آئیں گے مگر خود کبھی اسلام نہیں چھوڑیں گے، اس کا میں دعویٰ کر سکتا ہوں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ ایسے میں میرے بچے تو دوسروں کو مسلمان تو کر سکتے ہیں، خود اسلام نہیں چھوڑ سکتے، ایسے میں آپ کا سوال جو ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے، لیکن پھر بھی چونکہ آپ نے سوال کیا ہے ایک مفروض
مفروضے کی بنیاد پر کیا ہے تو فرض کر لیتے ہیں کہ میرا بیٹا یا بیٹی وہ مجھے کہتے ہیں کہ اگر وہ کسی اور مذہب کو اختیار کرنا چاہتے ہیں یا پھر وہ کسی اور غیر مسلم سے شادی کرنے کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں، پھر میرا رد عمل کیا ہوگا، اس کا جواب میں دے دیتا ہوں، لیکن یہ ایک مفروضے کی صورت میں ہے۔ سب سے پہلے تو اس صورتحال میں کسی بھی بچے کو جو اپنا مذہب دین اسلام کو چھوڑنے کی بات کرے اسے پیار سے سمجھایا جائے کہ بیٹا ایسا کرنا غلط ہے اور دین اسلام اس حوالے سے یہ کہتا ہے، لہذا تم دین اسلام کو نہیں چھوڑ سکتے، لیکن اگر پھر بھی میرا بیٹا یا بیٹی کسی کے کہنے پر بہک جائیں یا گمراہ ہو جائیں اور وہ آ کر مجھے کہیں کہ وہ دین اسلام چھوڑ رہے ہیں تو میں ان سے قطع تعلق ہی کر لوں گا، ان سے تعلق توڑ دوں گا اور خود کو ان سے دور کر لوں گا۔ اور میں ایسا کیوں کروں گا؟ میں آپ کو قرآن پاک سے مثال دیتا ہوں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اس کی بہترین مثال حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی اولاد کی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے سب کو یہ بتایا کہ ایک طوفان آنے والا ہے، کشتی بنا رہا ہوں، جو اس میں آ جائے گا جو ایمان والا ہے وہ محفوظ رہے گا اور باقی لوگ اس طوفان سے تباہ ہو جائیں گے، تو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نے انکار کر دیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ وہ سب سے اونچے پہاڑ پر چڑھ جائے گا تو وہ محفوظ رہ لے گا۔ اس موقع پر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ طوفان آئے تو میرے بچوں اور میرے خاندان کی حفاظت ضرور فرمانا۔ ایسا ہی ہوا، حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نے اپنی ضد میں کشتی پر سوار نہ ہونے کا ارادہ کیا اور جب طوفان آیا تو دیکھا گیا کہ بارش کا پانی تیزی سے جمع ہونے لگا۔ بارش کا پانی جمع ہوتے ہوئے اس کا درجہ اتنا بلند ہو گیا کہ جس پہاڑ کی چوٹی پر حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا موجود تھا اس چوٹی تک پانی کی بلندی چھونے لگی۔ جب ایسا ہوتے دیکھا گیا تو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نے چلانا شروع کیا اور یہ سب کچھ قرآن پاک میں لکھا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ سورۃ الہود چیپٹر نمبر 11 آیت نمبر 45 سے لے کر آیت نمبر 49 تک اسی بارے میں ذکر کیا گیا ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نے چلانا شروع کیا کہ مجھے بچاؤ، ایسے میں حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے کہا یا اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میرے خاندان اور میرے بچوں کو بچائے گا، تو ایسے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو یہ جواب دیا تھا کہ تمہارا بیٹا تمہارے خاندان میں سے نہیں ہے، یعنی وہ اولاد جو پیغمبر کی اولاد بھی ہو مگر وہ اللہ کے احکامات کو ماننے سے انکار کر دے اور اللہ کے دیے گئے احکامات کی خلاف ورزی کرنے کا سوچے یا ان پر عمل کرنا شروع کر دے تو اس کو دین اسلام سے خارج مانا جاتا ہے۔ اور یہ صورتحال تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو یہ فرما دیا کہ یہ تمہارا بیٹا ہی نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ تمہارے خاندان سے ہوتا تو تمہارے احکامات کو ضرور مانتا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس مثال کا حوالہ دیتے ہوئے بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ یہی وجہ ہے کہ میں بھی اپنے بیٹے کو اپنے خاندان سے باہر سمجھوں گا اگر وہ دین اسلام چھوڑنے کی بات کرے گا۔ ایسے میں وہ جسمانی لحاظ سے میرا بیٹا تو ہو سکتا ہے مگر ایمان کے لحاظ سے میرا بیٹا ہرگز نہیں ہو سکتا اور میں اس سے قطع تعلق ہی کر لوں گا۔ دوستو آپ کو یہ بتا دیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس موقع پر یہ بھی کہا کہ دین اسلام میں جو بھائی چارے کا تعلق ہے وہ خونی رشتوں سے بھی بڑا ہے، یعنی دین اسلام نے جو تعلق بنایا ہے وہ خونی رشتوں سے بھی بڑا مانا جائے گا۔ بطور مسلمان ہم ایک دوسرے سے جس طرح سے جڑے ہوئے ہیں وہ ہمارے نجی رشتوں سے یا حقیقی رشتوں سے بھی زیادہ مضبوط تعلق ہے۔ اس آدمی نے دوسرا سوال یہ کیا تھا کہ اگر وہ شادی کر لیتے ہیں تو آپ کیا کر لیں گے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس پر بھی کہا کہ اگر میرا بیٹا یا بیٹی کسی غیر مسلم سے شادی کرنے کا کہے گا تو میں اس پر دباؤ ڈالوں گا کہ تم ایسا نہیں کر سکتے۔ اگر اس نے میری بات نہ مانی اور وہ ایسا کر لیتا ہے تو میں اس سے قطع تعلق ہی کر لوں گا، اس سے الگ ہو جاؤں گا۔ وہ دستاویز میں یا ریکارڈ میں تو میرا بیٹا کہلائے گا مگر اس کو اپنا بیٹا یا بیٹی نہیں مانوں گا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس موقع پر یہ بھی کہا کہ اسی طرح سے جب میرا بیٹا یا بیٹی ایسا کریں گے تو وہ میری جائیداد یا جتنی بھی میری پراپرٹی ہے میرے پاس وہ اس سے بھی محروم ہو جائیں گے اور انہیں وراثت میں بھی کوئی حصہ نہیں دیا جائے گا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس موقع پر یہ بھی کہا کہ اگر میرا بیٹا اس سب کے باوجود اپنی ضد پر اڑا رہتا ہے اور وہ یہ کر گزرتا ہے تو میرا اس سے قطع تعلق ہے، اور اگر قطع تعلق کے بعد اسے احساس ہو جاتا ہے اور وہ واپس دین اسلام کی جانب لوٹنے پر آمادہ ہو جاتا ہے تو میں پھر سے اس کو اپنا بیٹا بنا لوں گا جیسا کہ میں نے اسے پہلے اپنا بیٹا یا بیٹی مان رکھا تھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے اس جواب سے شخص بہت متاثر ہوا تھا کیونکہ
ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنی اولاد کو دیکھتے ہوئے بھی یہ کہہ دیا تھا کہ وہ دین اسلام سے بڑھ کر نہیں ہے، اگر میری اولاد دین اسلام چھوڑے گی میں ان کو چھوڑ دوں گا۔ دوستو اب آ جاتے ہیں ویڈیو کے اس حصے میں جس میں ہم آپ سے ایک سوال کرتے ہیں، آپ اس سوال کا جواب ضرور دیجئے گا۔ دوستو ہمارا آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر خدا نخواستہ زندگی کے کسی موڑ پر آپ سے آپ کی اولاد یہ سوال لا کر کھڑا کر دے کہ ہمیں دین اسلام سے دور ہونا ہے تو آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ یا پھر آج کل چونکہ جوان نسل بہت جدید بننے کی کوشش میں ہے تو عام طور پر محبت کی شادی کا رواج بڑھ چکا ہے، ایسے میں آپ کی کیا ہدایت ہوگی اگر آپ کا بیٹا یا بیٹی آپ سے آ کر یہ سوال رکھیں کہ مجھے فلاں غیر مسلم سے شادی کرنی ہے تو آپ اسے کیسے سمجھائیں گے؟ اور یہ بتائیے کہ آپ کے اس سوال کے جواب میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی یہ ویڈیو کس حد تک آپ کے لیے مددگار ثابت ہوئی ہے۔ دوستو ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ دوستو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے گا۔ ہم ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے انگریزی زبان میں کی گئی گفتگو کا اردو زبان میں ترجمہ لاتے ہیں تاکہ آپ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی گفتگو کو سمجھ سکیں اور دین اسلام کو مکمل طور پر جانتے ہوئے اس پر عمل کر کے اللہ کا قرب حاصل کر سکیں۔ تو ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔